اسلام آباد میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ملزموں کی قیدی وینوں پر حملہ۔ پولیس کا کہنا ہے سنجانی ٹول پلازا پر نامعلوم افراد متعدد قیدیوں کو چھڑا کر لے گئے۔ نامعلوم افراد نے قیدیوں کی گاڑیوں پر فائرنگ کی، شیشے بھی توڑے۔ قیدی وینوں میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے ملزمان سوار تھے۔ 150 قیدیوں میں سے متعدد فرار ہو گئے۔ بیٹنگ کے بعد بولنگ بھی شاندار، پاکستان جیت کی راہ پر۔ پنڈی میں پاکستانی سپنرز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ انگلینڈ کے ٹاپ 3 نے دوسری اننگز میں بھی ہتھیار ڈال دیے۔ نعمان اور ساجد نے انگلش بیٹرز کو بے بس کر دیا۔ 3 کھلاڑی 24 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے، 77 رنز کی برتری حاصل کی۔ نائب کپتان سعود شکیل نے ٹیسٹ کیریئر کی چوتھی سنچری سکور کی۔ ساجد نے 48 اور نعمان نے 45 رنز بنائے۔ دوسرے دن کے اختتام پر پاکستان کی پوزیشن مستحکم۔ 3.5 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر سیریز جیتنے کی امید جاگ گئی۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ شائقین میچ براہ راست دیکھنے کے لیے اے اسپورٹ سے جڑے رہیے۔ پنڈی کی مشکل وکٹ، انگلینڈ کا اسپنر سے اٹیک، دباؤ میں سعود شکیل چھا گئے۔ شاندار سنچری بنا کر پاکستان کی پوزیشن مستحکم بنا دی۔ نعمان علی اور ساجد خان نے بھی سعود کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخری 3 وکٹوں پر پاکستان نے 167 رنز بنائے۔ سعود نے 134 رنز کی اننگز کھیلی۔ نعمان نے 45 اور ساجد خان نے کیریئر بیسٹ ناٹ آؤٹ 48 رنز اسکور کیے۔ ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ غلط فیصلے کیے ہوں۔ کاغذ کے ٹکڑوں پر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا فائدہ دیتا ہے، دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو کاغذوں پر چلتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا گزشتہ رات الوداعی عشائیے سے خطاب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیول ہم سے اوپر ہے۔ لوگ ہمیں سمجھ گئے لیکن یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اور اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی یقینی بنانا قوم کے لیے ضروری ہے۔ فوری طور پر دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اچھا انسان پایا۔ آپ ان سے عاجزی سے ملیں تو وہ بھی نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن آپ نے انہیں اکسایا تو پھر خدا ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو الوداعی ظہرانہ ذاتی خرچ پر دے رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے خطاب میں کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قانون میں شفافیت کو یقینی بنایا، عام انتخابات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد بہی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد فل کورٹ میں شریک نہیں ہوئے۔ نئے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کل صبح 11 بجے ہوگی۔ ڈی آئی خان کے علاقے درازندہ میں چیک پوسٹ پر حملہ، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 10 جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ ترجمان وزارت داخلہ نے بتایا گزشتہ رات شہید جوانوں نے جانیں نچھاور کر کے خواریجی دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنایا۔ 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 کا ضلع کرک سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈی آئی خان اور بنو میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، بنو میں 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہم ان کے لیے شہداء کی قربانیوں کا قرض نہیں اتار سکتے۔ ستائیسویں ترمیم نہیں آنے دیں گے، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، قومی حکومت کی کسی تجویز کا علم نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات غلط ہوئے، دوبارہ ہونے چاہیے۔ وفاق پر چڑھائی کا تاثر ملک کو تقسیم کرنے کے برابر ہے۔ ایک صوبے کو دوسرے سے لڑانا غیر سیاسی سوچ ہے۔ کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کے قائل نہیں، جلسے جلوسوں پر تشدد اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں لکھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا، شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر عدلیہ پر دباؤ سے لا تعلق رہے۔
محافظ کے طور پر کھڑے ہونے کے بجائے مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی کردار ادا کیا، نہ حوصلہ دکھایا، ان لوگوں کو موقع دیا جو اپنے مفاد کے لیے عدالتوں کو کمزور اور قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا کرتے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم پیدا کی۔ انتظامی امور سے متعلق ان کا دور پست رہا۔ ایسے دور کا جشن منانے سے پیغام جائے گا، ایک چیف جسٹس ادارے سے بے وفائی کر سکتا ہے، ادارے کو کمزور کر سکتا ہے، معذرت خواہ ہوں اور اپنے ضمیر کی آواز پر ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ میرا خط فل کورٹ کے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ فل کورٹ ریفرنس میں شرکت کرنے اور شرکت نہ کرنے والوں کا شکریہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ غلط فیصلے کیے ہوں۔ کاغذ کے ٹکڑوں پر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے، دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو کاغذوں پر چلتے ہیں۔ الوداعی عشائیے سے خطاب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیول ہم سے اوپر ہے، لوگ ہمیں سمجھ گئے لیکن یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ایک بات تو طے ہے، اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ دنیا یاد رکھے گی قاضی فائز عیسیٰ کا کردار کیا تھا۔ نئے چیف جسٹس کی ذات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیشہ اصول رہا ہے سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس بنتے ہیں، اصول سے روگردانی کریں گے تو تاثر جائے گا، ان کو لے کر آتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا نامزد چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا امید ہے نئے چیف جسٹس انصاف کے تقاضوں پر فیصلے کریں گے۔ نئے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کل صبح 11 بجے ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیفز تقریب میں شریک ہوں گے۔ ایوان صدر میں تقریب کے لیے حلف برداری کے دوران دعوت نامے جاری کر دیے گئے۔ 26ویں ترمیم کے خلاف وکلاء کی تحریک جاری رہے گی، آئینی ترمیم کا خاتمہ ہوگا۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ کا لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس اجلاس سے خطاب۔ سابق نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ باجوہ نے کہا قوم کی جوڈیشل ڈکٹیٹر سے جان چھوٹ چکی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ حلیمہ خانم اور عظمیٰ خان کی رہائی کے روبکار جاری۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں گزشتہ رات کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا، آج الحمدللہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت ہو چکی۔ بکاؤ پی ٹی آئی لیڈرشپ بہنوں کو ایک بار بھی پوچھنے جیل نہیں گئی۔ قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہی ہے، میں قوم کو سچ بتاتا رہوں گا۔ بشرا بی بی نے پارٹی کا کوئی ہنگامی اجلاس نہیں بلایا، وہ گھریلو خاتون ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بشرا بی بی کی فوکل پرسن مشال یوسف زئی نے بیان جاری کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں، محبوب قائد بھی جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا رہائی بشرا بی بی کا بنیادی حق تھا جس پر غاصب سرکار نے ہیلے بہانے اپنائے۔ مینڈیٹ چوروں کا شور بتا رہا ہے کہ انہیں انجام قریب دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیلی لابنگ فرمز اور حکومت پی ٹی آئی کی سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی جریدوں نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں لکھا، میڈیا نے حمایت کی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں مختلف ملکوں میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں قراردادیں لائی جا رہی ہیں۔ گولڈ سمتھ فیملی بانی پی ٹی آئی کے لیے جو کر رہی ہے سب کو معلوم ہے۔ 26ویں ترمیم کے مسودے میں پی ٹی آئی والے بھی بالواسطہ شامل تھے۔ مزید بتایا ہم پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسی شروع کرنے جا رہے ہیں، کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلیں گی۔ 5 آئی پی پیز پہلے بند ہوئے، مزید 8 سے بات چیت ہو گئی ہے۔ بہت جلد قوم کو اس حوالے سے بڑی خوشخبری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مزید 8 آئی پی پی سے معاہدے فائنل ہو گئے ہیں، صارفین کو مزید فائدہ ہوگا۔ آئی پی پی سے بات مکمل ہونے کے بعد بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ بیلجیم کے سفیر نے حکومت پنجاب کے معاشی ویژن کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا پاک بیلجیم دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیلجیم کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ بیلجیم کے سفیر اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا۔ 2 روز میں جبالیہ میں اسرائیلی بمباری سے 150 سے زائد افراد شہید، 10 عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی فورسز نے کمال عدوان اسپتال پر دھاوا بول دیا، بچوں سمیت متعدد افراد شہید۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے شمالی غزہ میں اسرائیل بدترین قتل عام کر رہا ہے۔ خان یونس میں بمباری میں 28 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پھر مذاکرات ہوں گے۔ دوحہ میں امریکی اور قطری وزیر خارجہ کا جلد مذاکرات کا اعلان۔ اسرائیلی وفد اتوار کو قطر کا دورہ کرے گا۔ حماس کی جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلا کی شرط۔ حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسرائیل کو یرغمالی اسی صورت میں واپس ملیں گے جب وہ غزہ پر جارحیت ختم کر کے اپنی فوج کا مکمل انخلا کرے گا۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں 19 افراد شہید، متعدد زخمی۔ جنوبی لبنان میں 3 صحافی شہید ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رات بھر 12 مقامات پر بمباری کی۔ بیروت میں 2 عمارتیں تباہ۔ فرانسیسی صدر کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ صدر میکرون نے کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے تو نقل مکانی کی صورت مشکل ہو جائے گی اور دردناک انسانی بحران جنم لے گا۔ روسی صدر نے مشرق وسطی میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ پیوٹن نے قازان میں برکس اجلاس سے خطاب میں کہا مشرق وسطی کا بحران تاریخ کا خونی بحران بن گیا ہے۔ غزہ میں جنگی کارروائیاں لبنان تک پھیل گئیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی نے خطے کو مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ روس کا اعلیٰ سطح کا وفد اسرائیل پہنچ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات متوقع۔ امریکی انتخابات میں 10 روز باقی، قبل از وقت ووٹنگ میں 3 کروڑ امریکی ووٹ کاسٹ کر چکے۔ امیدواروں کی مہم زوروں پر، کیملا ہیرس کی جارجیا میں ریلی، اوباما کی شرکت، معروف گلوکار بینڈ نے پرفارمنس دی۔ 23 نوبل انعام یافتہ افراد نے کیملا ہیرس کی حمایت کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیواڈا میں ریلی، کہا تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی تحریک چلا رہا ہوں۔ ریلی میں مہنگائی سے نمٹنے اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کا وعدہ کیا گیا۔ کینیڈا کا ملک میں عارضی غیر ملکی ملازمین کی تعداد کم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا حکومت کمپنیوں کے لیے سخت قوانین لا رہی ہے، غیر ملکیوں کو ملازمت پر رکھنے سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مقامی افراد کی خدمات حاصل کیوں نہیں کر سکتے۔ کینیڈا نے نئی امیگریشن میں 21% کمی کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں گرد و غبار کا طوفان، شارجہ میں سڑک کے قریب مٹی کا بگولا، شہری نے منظر کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ فائنل کا ٹکٹ کون کٹائے گا؟ کون سیمی فائنل سے گھر جائے گا؟ ایمرجنگ ایشیا کپ T20 کے دونوں سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ دوپہر 2 بجے دفاعی چیمپئن پاکستان شاہینز اور شری لنکا ٹکرائیں گے۔ شام 6:30 بجے بھارت اور افغانستان میں جوڑ پڑے گا۔ ایونٹ کی چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہوگا۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، اماراتی فنکاروں کی پرفارمنس کے ساتھ روایتی کھانے بھی سجے۔